بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم جماعت 6 کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کون تھی؟ وہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا، وہ ہمارے لیے کیا ثابت ہوئی، مادر ملت کا خطاب انہیں کیسے ملا، انہیں کیسے ملا، یہ سب کچھ آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو اس میں اگر یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کیا اس میں سے حاصل کر سکیں گے؟ مادر ملت کے معنی مفہوم کو جان سکیں گے، تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے آگاہ ہو سکیں گے، محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کی بیداری اور انہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں جو اہم کردار ادا کیا اس کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو سب سے پہلے جب بھی ہم سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، متعمد کا مطلب ہوتا ہے مددگار، تنظیم کا مطلب ہے ادارہ، پیروکار، پیچھا کرنے والا، شرمندہ تعبیر جس کی کوئی تعبیر ہو، کنارہ کش، چھوڑ دینا، خیر بات، رخصت ہونا، ترویج، پھیلانا، جراحی، دانتوں کا علاج۔ اب اس کی آپ پڑھائی کریں گے کہ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ آپ صفحہ نمبر 9، صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 اس کی آپ پڑھائی کریں گے اچھے سے۔ صفحہ نمبر 12 کے بھی آپ پڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس کے مشقی سوالات کی طرف آئیں گے، تو آپ وہ مشقی سوالات کے جوابات آپ کو خود سے لکھنے ہوں گے۔ محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ گول میز کانفرنس کے تحت۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ قومی مفادات کے لیے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ افوا کے پلیٹ فارم سے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی۔ آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ 9 جولائی 1967 کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ آپ کو اس کا جو جواب ہے وہ صفحہ نمبر 10 پہ ملے گا، وہاں پہ آپ تلاش کریں گے۔ مندرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ مفہوم کیا ہے؟ اس کے معنی بتانا ہے۔ خیر بات کہنا، چھوڑ دینا، دور اندیش، دور کی سوچنے والا، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ چلنا، شرمندہ تعبیر جس کی کوئی تعبیر ہو، کنارہ کش ہونا، دور ہو جانا۔ آگے ہیں سوال نمبر 4 ہے، درست جواب کی نشاندہی درست سے کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ آپ یہ جب پڑھائی کریں گے سبق کی تو اس میں سے آپ کو یہ سارے جوابات آسانی سے مل جائیں گے۔ کراچی سے۔ قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ 1929 میں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ سیاست میں۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھیں؟ 17 برس۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ ممبئی میں۔ اب اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے اعراب جو ہیں وہ لگا دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے کاپیز پہ لکھیے گا۔ درجہ ذیل کے مترادف لکھیے۔ خواتین کا ہے مترادف ہوتا ہے ہم معنی الفاظ، ٹھیک ہے؟ خواتین، عورتیں، قوم، عوام، اقتصادی، معاشی، قوت، طاقت، لائق، قابل، حیثیت، طاقت۔ سوال نمبر 7 ہے، درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ جملے آپ کو خود سے بنانے ہیں۔ درجہ ذیل کے متضاد لکھیں۔ حوصلہ افزائی، براہ راست، قوت، وفات۔ ان کا ہے متضاد یعنی الٹ۔ حوصلہ شکنی، براہ راست، بال واسطہ، قوت، ذوب، وفات، پیدائش۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے کویسچن نمبر 9 ہے، 9واں سوال ہم کریں گے۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں۔ 8 برس کی عمر میں ڈیش کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، باپ کا۔ انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ ڈیش سے ہی ان میں موجود تھا، طالب علم۔ مہاجرین کے لیے ان کی خدمات ڈیش سے لکھنے کے لائق ہیں، آب زر۔ قوم نے انہیں ڈیش کا لقب دیا، مادر ملت کا۔ اب ہم آگے صفحہ نمبر 14 پہ آئیں گے تو دیکھیں، اگلا ہے قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ ڈیش سے کنارہ کش ہو گئیں، عملی سیاست۔ انہوں نے ڈیش کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی، بیماری۔ سوال نمبر 10 جو ہے، اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف لکھیں۔ یہ آپ کو خود سے لکھنا ہے کہ آپ نے محترمہ فاطمہ جناح میں کیا کیا خوبیاں دیکھی ہیں، وہ کن کن خوبیوں کی حامل تھیں۔ جو ہے
کویشچن نمبر 11 ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، اس کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ یہ مضمون جو ہے آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کویشچن ہے 12، درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ یہ آپ لوگوں کو خود سے کرنا ہے کہ ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھولا، کیونکہ آپ نے پڑھائی کی ہے تو آپ کو اس کے جوابات آسانی سے آ جائیں گے۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھی۔ انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی۔ اب اگلا ہے اس کا سادہ اور مرکب جملے۔ مندرجہ ذیل 2 جملے دیکھیں۔ میں نے پانی پیا، وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ دیکھیے پہلا جو جملہ ہے میں نے پانی پیا، وہ سادہ جملہ ہے۔ مرکب جملہ وہ ہوتا ہے جو 2 جملے مل کر ایک جملہ بنایا جائے، ٹھیک۔ وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ اب یہاں پہ جو کیونکہ جب لگایا گیا تو کیونکہ کے بعد دوسرا جملہ سٹارٹ ہو گیا، اس لیے اس کو مرکب جملہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں ان کی مثالیں، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب سادہ جملہ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ مرکب جملہ وہ یہاں آیا اور چلا گیا، وہ یہاں آ کر چلا گیا، یہ سادہ جملہ ہے۔ اب آپ مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ یہ دیکھیے یہاں میں نے ان کو سادہ جملوں میں تبدیل کیا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو۔ اب یہ کہ ختم کرنے کے لیے ہم نے سادہ جملہ کیا، میں محنت کرنے کے لیے کہوں گا۔ تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو، اور ختم کرنا ہے کیونکہ اور لگا کے اس کو دوسرا جملہ بنایا گیا تھا۔ تم آتے جاتے ہو، تم جو آؤ تو بہار آ جائے، تمہارے آنے سے بہار آ جائے۔ وہ وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا، وہ وعدے کر کے یاد نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو مکمل جو ہے مشقی سوالات کے جوابات مکمل مل گئے ہیں۔ اب آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، مکمل جو سوالات جو ہیں وہ کاپیز پہ لکھنے ہیں، ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور کام آپ کا نیٹ ہو، صاف ہو۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ۔